ہم انڈرٹیک کریں. ادروائز میرا خیال ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے ممبران کو جو ہے وہ کرنے کی جو ہے آپ موقع فراہم کریں. محترمہ. آرڈر ان دا ہاؤس. جناب تشریف فرما رہے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ. جناب اسپیکر، جہاں بہت سی چیزیں پچھلے سالوں کے اندر جو ہیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور شرمسار بھی ہیں، لیکن ایک بات کے اوپر اطمینان ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد جو پچھلے 23 سال گزرے ہیں پارلیمانی تاریخ کے، اس میں تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. 2002، 2008، 2013، 2018 ٹینیور کے دوران جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہی، خصوصاً یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں. جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پچھلے 33 سال سے لگاتار الحمدللہ ان ایوانوں میں ہوں. 3 سال اس ایوان میں رہا، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور آپ نے مجھے کل شیلڈ بھی عطا فرمائی. ایک پوری تاریخ ہے 3 دہائیوں کی جو یہاں پہ اور بھی میرے ساتھی سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وٹنس کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وٹنس کی. ابھی میرا بھائی برجیش طاہر مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے. میں جب آیا تھا 40 سال کا تھا، بال جو تھے کالے تھے، آج جو ہے ساری چاندی ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو سارا ارتقا ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ کا جو ارتقا ہے، 90 کی دہائی میں بدقسمتی کے ساتھ پہلے مارشل لا جو تھے وہ شب خون مارتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی جمہوریت کے اوپر. اس کے بعد 58(2) بھی وہ بھی مارشل لا نے جو ہے بذریعہ اسمبلی جو ہے ایک ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی شکار جو ہے بار بار جو ہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے 52(8)(2)(b) کا جو ہے نا خاتمہ کیا، اور اس نے ان اسمبلیوں کو جو ہے 5 سال کی مدت پورا کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی. پھر ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہتھیار جو ہے وہ مارشل لا کا ہتھیار تھا، جو الحمدللہ پچھلے 24-25 سال میں 99 کے بعد جو ہے استعمال نہیں ہوا. لیکن جناب اسپیکر، میں جنرلی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نخواستہ جو ہے میں پچھلے 10 یا 15-20 سال کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گیا. میں ایک بڑی روزمرہ والی بات کروں گا. میں یہاں فلور پہ بھی اور آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی یہ بات کرتا ہوں. آپ باہر نکلیں، پیدل نہیں چلا جاتا ان کوریڈورز کے اندر جو ہے اتنی یہاں پہ خلقت ہوتی ہے. خدا نخواستہ کوئی جیکٹ پہن کے آ گیا تو آپ ثابت ہے سیکورٹی از ایبسلیوٹلی نو ویئر. یہ ایک ایسا چیز ہے، پہلے یہ لابیز کا ایک احترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا. اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ان لابیز کے اندر جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے، ان کو روایات کا جو ہے احترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے. دوسری میں نے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کی ہے
اپنی پارلیمنٹری زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آ گئی. یہ گرین نمبر کی پلیٹیں، یہ ڈالے، یہ جھنڈے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے خادم ہیں، ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگا رہنا چاہیے. ہمیں جو ہے یہ ایک علیحدہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیوم نہیں کرنا چاہیے. رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے، سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈا نہیں لگتا. یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے، یہ تقدس جو ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. ہمارے جو ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا برابری کا رشتہ تھا. اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جو ہے سٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام، ان کا تقدس جو ہے وہ بڑھے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، دوسرے میڈیا کے اوپر، ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بخیے ادھیڑے جاتے ہیں، کہیں جائز اور کہیں ناجائز جو ہے. جناب والا یہ اسمبلی جو ہے 14-15 مہینے ختم جو ہے ہو رہے ہیں آج اس کے، اور ساتھ اس اسمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے. یہ بڑے ٹرموائل والے 15 مہینے رہے ہیں. نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، کل صبح ہونی ہے، نہیں ہونی، کیا ہونا ہے. نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک ماسوائے جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں جن کا ایک تقدس ہے، ہمارے ایئر بیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے. جناب والا یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی، نہایت قابل احترام ساتھی، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کی. خواتین یہاں پہ اس ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی جو ہے آتی ہیں، ممبرز بنتی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے، بلکہ قید بھی ہوتی رہی. بی بی شہید نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مریم نواز نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. 2 پارٹیاں جو تھیں، جو پہلے متحارب تھیں، بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی وجہ سے سٹیبلٹی آئی، سیاسی استحکام آیا. لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکالو. ابھی 2 دن یا 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ تحفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تحفے جو ہوتے ہیں وہ چیرش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پہ فخر کے ساتھ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان یادگاری چیزوں کو جو ہے چیرش کر سکیں، ان کا احترام کر سکیں اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں. لیکن اس نے سوداگری کی، پہلے بیچے، پھر پیسے لیے، پیسے کچھ جمع کرائے، کچھ جو ہے پروفٹ کے طور پہ اپنی جیب میں ڈال دی، اور ہزاروں لاکھوں اس کے چاہنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ذہنی پستی کا کیا حال ہے، کتنا زوال آیا ہے ہماری اخلاقی، ذہنی اور معاشرتی پستی.
9 मई का दिन जो है मैं समझता हूं कि हमारी तारीख में एक वाटर शेड जो है, एक ऐसा मोड़ था जिसने इस कौम को झंझोड़ के रख दिया। मैं कल प्राइम मिनिस्टर के साथ और भी हमारे कोलीग्स जो हैं, कैबिनेट कोलीग्स जो हैं, वहां पे थे। शुहदा का एक वहां पे यादगार, उनकी याद में जो है एक वहां पे फंक्शन हुआ। वहां पे गाजी भी थे, किसी की लिम्स जो थी जो है वो खो गई हुई थी किसी जंग में, किसी हादसे में, दहशतगर्दी के किसी हादसे में। किसी की बिनाई नहीं थी, किसी के बाजू नहीं थे, किसी की टांगें नहीं थी। शुहदा की माएँ थीं, बहनें थीं, बीवियां थीं, बच्चे थे। जो कौमें अपने मौसनों को याद नहीं रखती, वो कौमें जो है मिट जाती हैं सफा हस्ती से, तारीख उनको भुला देती है। ये लोग हमारे मौसन हैं, ये लोग जो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, बर्फों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों पे दहशतगर्दी की जंग आज भी जारी है। दुख के साथ कहता हूं कि 30-40 साल हमारे वतन ने जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए और हमें आज उसके बदले में क्या मिल रहा है? दहशतगर्दी का तोहफा। ये एक ऐसी जंग है जो अभी भी जारी है और उस जंग के दौरान जो है आप जो है अपनी दफाई अफवाज के ऊपर हमला कर, जब उनका सियासी रोल होता है, जब वो हुक्मरान होते हैं, तो फिर किसी हद तक क्रिटिसिज्म जो है उनका जायज होता है, बनता है। लेकिन इस दौरान, हालत जंग के दौरान जो है, जो पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। जनाब वाला, ताकत की जो हवस थी, मैंने अभी कहा कि नवंबर के बाद जो स्टेबिलिटी आई, पूरी कोशिश की गई। मैं ऐनी गवाह हूं कि नवंबर में जो अपॉइंटमेंट हुई, जो चेंज ऑफ कमांड हुई, उसको मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई ताकि स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी यहां पे रिस्टोर हुई और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होते हैं, इसके बाद जो है नई कौमी असेंबली का नया ऐवान बनता है तो मजीद स्टेबिलिटी यहां पे आएगी। और ये जो गूमगू की कैफियत है, जो एक ऐसी कैफियत है कि जो कैफियत जो हमें ना सिर्फ माशी तौर पे बल्कि माशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे ये कैफियत जो है हमें जो है वो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपस में ऊंची आवाज से अगर आप बात करेंगे तो जो ऑनरेबल मेंबर के पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज तो हैप्पी एंडिंग करनी है, खुशगवार माहौल में मेरा ख्याल है। तो ख्वाजा साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि सियासी तकारीर तो हम करते रहते हैं, आज खुशगवार माहौल में बातचीत होनी चाहिए। जी तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए सलाउद्दीन साहब, आप तशरीफ रखिए। अभी तो मैंने कहा है कि आज तो अच्छा मूड रखें, खुश रहें, मुस्कुराएं। आज आप 5 साल गुजार के घर जा रहे हैं वापस, फिक्र की जरूरत नहीं है। मेरे भाई जो है वो नाराज हो रहे हैं, तो अगर वो इस हॉल में हर वक्त बैठे होते हैं तो आप भी गवाह हैं, मैं भी यहां बैठा होता हूं, तो मैं भी यहां पे हाजिरी पूरी देता हूं। तो ठीक है, उनका भी हक है, जितना मेरा हक है उतना उनका भी हक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। और वो कह रहे हैं कि मैं कोई तारीख बयान कर रहा हूं। जब तारीख से आप इर्रेलेवेंट होंगे तो फिर आपका माजी से इर्रेलेवेंट होंगे, फिर आपका मुस्तकबिल भी कोई नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। मुस्तकबिल तब बनता है कौमों का जब वो अपने माजी को जो है वो रेलेवेंट रखें। जो है मैं वाइंड अप करते हुए जनाबे को थोड़े से मिनट में, जनाब स्पीकर, इस इलेक्शन में और आने वाली असेंबली में सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमी का होगा। जिस तरह इस वक्त हमारी महंगाई जो है हमारे मुल्क के अंदर बाइट कर रही है अपने एक आम शहरी को, उसका अंदाजा शायद ही हम लगा सकते हैं।
میں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں کہا کہ مہنگائی کے اور ملک کے سالونٹ ہونے کے، ملک کے خود کفیل ہونے کے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ اس ملک کے اندر ہیں، اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے، جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلت شروع کی ہے، اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے، جناب اسپیکر 2,670 ارب روپے کے ایف بی آر کے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس پینڈنگ، 2,670 ارب روپے کے۔ اگر ان میں سے 50% بھی جو اگر ریکور ہو جائیں تو آپ کے پاس جو ہے تقریباً 6-7 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اسی عدلیہ کے سامنے ایک اسپیکٹرم کا، مجھے نہیں پتا اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری جو موبائل ٹیلی فون ہے ان کا سٹے دیا ہوا ہے، دہائیوں پرانا سٹے ہے، 15 سال پرانا سٹے ہے۔ $700 ملین کا اگر سٹے ویکیٹ ہو جائے تو وہ بک سکتا ہے۔ $700 ملین کا سٹے دیا ہوا ہے، کیونکہ سٹے جس نے لیا ہوا ہے بہت بڑا آدمی ہے، اس کا نام نہیں لوگ لیتے، اس کو ریل اسٹیٹ ٹائکون صرف کہتے ہیں۔ ایک اور کمپنی ہے، اس نے 21 ارب روپیہ دینا ہے، انہوں نے 16 سال کا سٹے لیا ہوا ہے۔ ایک اور کمپنی ہے، انہوں نے 70 ارب روپے کے اوپر سٹے لیا ہوا ہے۔ سر یہ آپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 1.5-2 بلین ڈالر تو یہ بن جاتا ہے 3 کیسز میں 4 کیسز میں جس پہ عدلیہ نے سٹے دیا ہوا۔ اگر میں یہ بار باتیں کریں تو مجھے توہین عدالت میں کو پکڑ لے گا۔ میں اس لیے یہی باتیں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ امیونٹی ہے اور آپ کی پروٹیکشن ہے یہاں پہ۔ جس ملک میں ٹیکسز کا یہ حال ہو کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے، آپ گورنمنٹ کا یا حکومت کا جو حق ہے، جو پاکستان کی عوام کا حق ہے، وہ ریکور نہیں کر سکتے، وہ ملک کس طرح سالونٹ ہوگا؟ دوسرا جناب اسپیکر، 4,000 ارب سے زیادہ اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا، گیس کا اور بجلی کا۔ آپ اس میں کمی کر رہے ہیں۔ کرپشن جو ہے، جس طرح ہماری کرپشن آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے جو معاشی ڈھانچے کو کھا رہی ہے، بجلی چوری، ٹیکس چوری، گیس چوری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شہروں کے درمیان بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر 82% جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے، 80%۔ آپ وزیر رہے ہوئے ہیں اس محکمے کے، سر یہ ملک کس طرح سالونٹ ہوگا؟ نہیں سالونٹ ہو سکتا جب تک یہاں پہ جو کرپشن، اور یہ ہماری جو کرپشن جو ہے، پاورفل طبقے کی کرپشن جو ہے، وہ ایکچولی پاورٹی کو فیڈ کر رہی ہے، وہ غربت بڑھا رہی ہے، وہ مہنگائی بڑھا رہی ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز فرام ودن ہیں، ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے، کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے 1-1 بلین ڈالر کے لیے۔ اور جب ہمارے مقدمات جو ہیں یہاں پہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے عدالتوں میں جو ہے، میں یہ مسئلہ صرف اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ کم از کم ہو سکتا ہے کوئی جج صاحبان جو ہے وہ سن لیں اور ان کو تھوڑا بہت جو ہے کوئی آ جائے خیال کہ پاکستان جو ہے اس کو معاشی طور پہ اس کا استحکام جو ہے وہ بھی ضروری چیز ہے۔ وہ ایک جج تھا، اس نے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا، وہ 10-12 ارب روپیہ پتہ نہیں کدھر ہے ان کے پاس، اس کی آج نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا رہ گئی ہوگی پچھلے 5-6 سال کے اندر یا 7 سال کے اندر کیا رہ گئی ہوگی؟ اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ریٹرن ہے۔ جناب والا، میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی آنا ہے، میرا خیال ہے آپ کو پیغام آیا ہوا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مریم بھی آ گیا، اس نے کوئی لیجسلیشن بھی کرانی ہے، تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن میں ان الفاظ کے ساتھ کہ
पिछले 15 महीनों के अंदर इस असेंबली ने जो जंग लड़ी है वो हमारी तारीख का एक बहुत रोशन बाब है। हमारी पार्लियामेंटी तारीख में शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जहां पे साबित कदमी के साथ जो है एक हाउस के मेंबरान जो हैं वो खड़े रहे हों और उन्होंने टर्न अराउंड तो नहीं 100% कर सके, लेकिन कम से कम जो है एक बहुत बड़ा खतरा जो है दिवालिया होने का मुल्क का जो है टाला और हुकूमत के साथ खड़े रहे, चाहे वो अपोजिशन थी, चाहे हमारे इंडिपेंडेंट हजरात थे। सब ने मिलके ये इस पार्लियामेंट के अरकान ने कोशिश की कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसमें किसी के हाथ कुछ ना रहे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से तवक्को रखता हूं कि अगले इलेक्शन में जो है सब लोग वापस आएं और बेहतर परफॉर्म कर सकें। जो कंपल्शन या रुकावटें और जो खंडरात जो है पुरानी हुकूमत जहां पे छोड़ गई थी, हम अभी उन्हीं को संभाल रहे हैं। उस पर कोई अमारत तामीर नहीं हो सकी। वो अमारत तामीर वही तभी होगी जब एक स्टेबल हुकूमत इन इलेक्शन के रिजल्ट में बने और वो स्टेबिलिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इस्तेकाम के साथ जो है पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात दूर करें, अपना एजेंडा पूरा करें, जिसके सरे फहरिस्त जो है महंगाई है और माशी